اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت آج ہوئی اور اس میں وقفہ ہوا. آج امجد پرویز صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں, ان کا زیادہ اصرار اس بات پہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں پبلک پروسیکیوٹر کو ضرور نوٹس کرنا چاہیے. اور بھی ان کے بڑے دلائل تھے, میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عباد الرحمان لودھی صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ جو الیکشن کمشنر نے صدر مملکت سے ملاقات سے انکار کیا ہے وہ غیر آئینی ہے, اور ان کو حکم دیا جائے کہ وہ صدر سے ملاقات کریں اور پابند کیا جائے کہ 90 دن کے اندر صدر جو تاریخ دیں الیکشن کی اس پر الیکشن کروائے جائیں. یہ پٹیشن آج جو ہے نا وہ دائر کر دی گئی ہے. اچھا, اب میں جو آغاز کر رہا ہوں جس سے وہ ہر آدمی پاکستان میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا صورتحال ہے عمران خان صاحب کی. ان کی اہلیہ نے بتایا ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے. انہوں نے وکلاء کو بتایا کہ وہ صرف چائے روٹی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں, کیونکہ کھانا جو ہے وہ جب چیک ہو کے جن مراحل سے وہ گزر کے آتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو کھاؤں. تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا تھا حکومت سے, وفاقی حکومت سے, کہ وہ بتائے کہ ان کی کیا لیونگ کنڈیشنز ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک جواب جمع کرایا. میں وہ آپ کو اس کی روشنی میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. اب انگریزی لکھی گئی ہے اور اس انگریزی کے جو ورڈز ہیں ان کے مطلب بھی آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. تو ایک تاثر انہوں نے ایسا دینے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کو تو جیل میں انڈے مل رہے ہیں, دیسی مرغیاں مل رہی ہیں کھانے کے لیے, اور مٹن مل رہا ہے کھانے کے لیے, اور 5 ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی وہاں پر تیمارداری یا ان کے علاج کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں, سب سے محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے. یعنی اس رپورٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے, یعنی بیوقوف کس طرح بنانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 5 میڈیکل آفیسرز ہیو بین ڈپیوٹیڈ بائی دا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اسفندیار بخاری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اٹک. اچھا, اب اس کو آگے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. ڈاکٹر حسن جاوید مارننگ, ڈاکٹر رضوان ایوننگ, ڈاکٹر یاسر نائٹ, ڈاکٹر اظہر عباس 5/8/2023 سیٹرڈے نائٹ, اور ڈاکٹر دانیال سہیل ریزرو. اب یہ اٹک ہاسپٹل کے اندر ہی ہیں ڈاکٹر, یہ اٹک جیل میں نہیں ہے. یہ کوئی ہر وقت وہاں پر اٹک جیل میں آ کے نہیں بیٹھے رہتے. یہ اٹک کے اپنا جو ہاسپٹل ہے وہاں پر یہ ڈاکٹر رہتے ہیں. ان کیس کوئی ضرورت ہو تو ان ڈاکٹروں کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ ڈاکٹر حسن جاوید کو بلائیں گے, اور دوپہر میں ہوئی ایوننگ میں ہوئی تو ڈاکٹر رضوان کو بلائیں گے. اب یہ تاثر دینا کہ 5 ڈاکٹر ڈپیوٹیڈ ہیں اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پر, جو اس طرح میڈیا تاثر جو دے رہا ہے, قطعی ایسی بات نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ 5 ڈاکٹروں کے نام دیے ہیں جو اٹک کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں, کہ جناب یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ اویلیبل ہوں گے عمران خان صاحب کو, اگر ضرورت ہوئی تو فوری طور پر یہ پہنچ جائیں گے. اچھا, اب جناب یہ کہا گیا ہے کہ پریزن ایڈمنسٹریشن ہیز بین یوٹیلائزنگ آل بیسٹ اویلیبل ریسورسز فار میڈیکل کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ آف سیڈ کنوکٹ ان دا پریویلنگ سرکمسٹانسز. انگریزی کا ایک فکرہ ہے کہ بیسٹ کر رہے ہیں جناب وہ کوشش, یہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے. The said convict is being examined twice a day on daily basis by the above mentioned doctors in the presence of the undersigned. Details of the medical examination is enclosed. یہ انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ ہم ان کو چیک کرتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ بات جو اٹک کے ہاسپٹل میں موجود ہیں, جب بھی عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت ہو تو مارننگ اور ایوننگ والا جو ہے صبح اٹھ کے جا کے ٹیمپریچر چیک کر لیتا ہے ان کا, اور ایک شام میں جا کے ٹیمپریچر چیک کر لیتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ اویلیبل سورسز جو ہے نا ہم نے ان کو دیے ہیں. اچھا, اب جناب آئیے, ایز اے بیٹر کلاس پرزنر ہی از انٹائٹل ٹو پریپیئر ہز فوڈ انڈر رول 258 آف دا پاکستان پریزن ایکٹ. ان دس ریگارڈ جیل ایڈمنسٹریشن ہیز پریپیئرڈ ڈائٹ مینیو ان کنسلٹیشن ود دا کنوکٹ ان کوشچن. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اپنا فوڈ بنا سکتے ہیں, اور یہ ہم نے ان کا ایک مینیو تیار کیا. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں جی, نیم آف ڈیز یہ لکھا ہوا ہے. منڈے بریک فاسٹ بریڈ پلس آملیٹ یوگرٹ پلس ٹی. اچھا, اب جو بریڈ ہے نا وہ ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک پیس آف بریڈ بھی ہو سکتا ہے, اور آملیٹ یعنی انڈا, اور چائے کا کپ. اور خان صاحب نے کہا کہ وہ جو خوراک چیک ہو کے آتی ہے اس میں میں صرف چائے اور روٹی کھاتا ہوں. یہ میں آپ کو پہلے بریک فاسٹ بتا رہا ہوں, یہ میں نے منڈے کا بتایا. ٹیوزڈے سیم بریڈ پلس آملیٹ پلس یوگرٹ پلس ٹی, یعنی دہی اور وہ ایک انڈا جو وہ لے کے آتے ہیں, اور ساتھ میں چائے. جو عمران خان صرف دہی, جو صرف چائے اور روٹی کھاتے ہیں. پھر آپ وینسڈے آ جائیں, وہی ہے بریڈ آملیٹ یوگرٹ ٹی. تھرسڈے بریڈ آملیٹ یوگرٹ ٹی. سیٹرڈے بریڈ آملیٹ یوگرٹ ٹی, اور سنڈے بریڈ آملیٹ یوگرٹ ٹی. یہ جناب آ گیا ناشتہ.
یعنی چائے اور روٹی جو بتایا گیا تھا وہ. اچھا اب لنچ آ جائیں. سیزنل ویجیٹیبلس پلس روٹی پلس یوگرٹ پلس سلاد, یعنی روٹی اور سبزی سیزنل, بتایا نہیں کون سی. پھر آ جائیں جناب دال ماش. اچھا جو اگلے دن جو ہے نا یہ اپنا ٹیوزڈے والے دن یہ ہے جی دال گرام, یعنی اس دن آپ کو چھولیاں دی دال, چنے کی دال. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ماش دال, یعنی وینسڈے کو ماش دال ہوگی, تو تھرسڈے کو پھر چنے کی دال چھولیاں دی دال. پھر فرائیڈے کو سبزی, یہاں پر کوئی بھنڈی یا کوئی ٹنڈے وٹ ایور. پھر اس کے بعد سیٹرڈے کو آ جائیں سیزنل ویجیٹیبل روٹی اور سلاد, وہ جو اتنا سا وہ جو ایک بنا کے دیتے ہیں تھوڑا سا کھیرا یا ٹماٹر یا پتہ نہیں, وہ ایک ٹماٹر کے پیس ہی کاٹ کے تو اس کو سلاد کا نام دے کے. پھر اس کے بعد مکس دال پلس روٹی. سنڈے کو یہ مکس دال ہے, یہ لنچ ہے. اور یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم نے پریپریشن ان کا انٹائٹلڈ ہے, ان کا کھانا, تو یہ کھانا ان کا ہے. اچھا جی اب آ جائیں ڈنر. رائس پلس دال یوگرٹ, یعنی دال چاول. پھر منڈے کو تو یہ ٹیوزڈے کو دال چاول. پھر آپ آ جائیں وینسڈے کو دال چاول. پھر آپ آ جائیں تھرسڈے کو دال چاول. پھر آپ آ جائیں فرائیڈے کو دال چاول. سیٹرڈے کو دال بھی نہیں ہے, رائس پلس یوگرٹ پلس سیلڈ, رائس پلس یوگرٹ, یعنی یہ آپ سمجھیں جمعہ ہفتہ اتوار صرف چاول ہے, دہی ہے, اور وہ جو ساتھ میں کوئی پیاز دیتے ہیں وہ ہے جناب. اچھا سیزنل فروٹ دیتے ہیں, کچھ نہیں لکھا ہوا کیا ہے, صرف یہ لکھا ہے سیزنل فروٹ سیزنل فروٹ سیزنل فروٹ سیزنل فروٹ سیزنل فروٹ. ایک ایسا انہوں نے وہ چکر چلایا, ایک ایسا چکر چلایا جس میں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت اچھا کھانا دیا جا رہا ہے. اور یہ کہا کہ انہیں کہتے ہیں کہ جی ان کے کہنے پر ہم نے انہیں یہ جو رپورٹ آئی ہے ہفتے میں, انہیں دیسی چکن جو ہے نا وہ بنا کے دیا ہے. انہوں نے ہم سے کہا تھا تو ہم نے ان کو وہ بنا کے دے دیا. اب یہ ایک جو لوگ وہاں سے مل کے آئے ہیں خان صاحب کو, جس طریقے سے ان کو رکھا گیا, اور پھر بعد میں سیشن جج صاحب نے, یعنی یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ اٹک میں ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان صاحب, انہوں نے اتنی بہادری سے ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے, جس طریقے سے ان کی پرائیویسی کو بریچ کیا گیا, وہ اس کے بارے میں ساری کی ساری رپورٹ درج انہوں نے آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو رپورٹ دی. اور ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کا وزن بہت کم ہو گیا, اور وہ چائے اور روٹی وہ کھا رہے ہیں, لیکن یہ عوام کی نظروں میں دھول جھونک رہے ہیں. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں بات, عمران خان صاحب نے منع کیا ہے اپنی ٹیم کو کہ کسی کورٹ میں جا کے آپ نے میرے لیے کسی فیسلٹی کی درخواست نہیں کرنی. مجھے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرح جیل نہیں گزارنی جہاں پر گدے بچھے ہوئے ہیں, قالین لگے ہوئے ہیں, بیڈ پڑے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, اور یہ سارا کچھ وہاں پر وہ لگایا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جس جگہ پر, جس سیل میں جائے نماز بچھانے کی جگہ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹی وی لگا کے دیا ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک اخبار دیتے ہیں لا کے انہیں, پتہ نہیں کون سی کوئی دیتے ہوں گے, کوئی سرکاری اخبار لا کے دیتے ہوں گے انہیں. تو بہرحال یہ صورتحال. دوسرا آج جو لگتا یہ ہے کہ جو سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, میرا اندازہ ہے, میں وہاں پر بیٹھا رہا ہوں 2.5-3 گھنٹے میں نے سنا ہے, ایشو صرف ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا, پوائنٹ ایک ہی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل کو سنا ہی نہیں حتمی دلائل کے لیے, اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کو ہائی کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن امجد پرویز صاحب وہ جو دکھا رہے ہیں, وہ ساری جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کمپلینٹ جو کہتے ہیں میجسٹریٹ کے تھرو آنی چاہیے تھی, وہ سیدھی بھی آ سکتی ہے, اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں, اور جو سیشن جج جس کا مجاز ہے اس کو کر سکتا تھا انڈین کیسز کے, لیکن اصل جو معاملہ ہے اس پہ وہ نہیں آ رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بس یہ مجھے 15 منٹ کی کوئی دے دیں بریک, میں نے دوائی لینے جانا ہے. اس پر بے ساختہ کہکا بھی لگا عامر فاروق صاحب کا کہ اچھا آپ نے دوائی لینے جانا ہے. تو بہرحال سب انتظار کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج فیصلہ ہوگا. اگلی ویڈیو تک کی اجازت, اللہ نگہبان.